أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی 3 جگہوں سے 3 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اس کے ثمرات کا ذکر فرمایا ہے. یعنی ایمان دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے اور انسانی زندگی کی سعادت اور کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے. اللہ رب العالمین نے دنیا میں بڑے بڑے لوگوں پر احسانات کیے لیکن سب سے بڑا احسان جو ہے کلمہ توحید ہے، ایمان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے ذکر فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم الایمان. اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ بغیر اللہ کی توفیق کے ایمان کی توفیق نہیں مل سکتی. یہ گفٹ اللہ کی طرف سے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کی مشہور حدیث ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یؤتی الایمان الا من حب. اللہ دنیا اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے جو اللہ کے دشمن ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، معصیت کر رہے ہیں، زمین میں فساد کر رہے ہیں. اور اللہ دنیا اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے. ایمان والوں کو بھی دنیا ملتی ہے، دنیا داروں کو بھی دنیا ملتی ہے، لیکن ایمان اللہ اسے عطا فرماتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. تو یہ ایمان کی جو نعمت اللہ کی محبت کی دلیل ہے. اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی اور کمال دیکھا ہوگا تبھی اللہ نے ایمان کی توفیق دی، ورنہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ ابو جہل کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ عتبہ شیبہ ربیہ کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر قبولیت حق کی صلاحیت موجود نہیں تھی. اور جن کو اللہ نے ایمان دیا یعنی بنی اسرائیل اور انہوں نے ایمان کی ناقدری کی اور ایمان کے تقاضے پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں واضح فرما دیا وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم. یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں، ہمارے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں. اور دوسری تفسیر ابن عباس نے کی ہمارا سینہ علم سے بھرا ہوا ہے، تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے کہا نہیں، سینہ علم سے بھرا ہوا نہیں ہے بلکہ بل لعنهم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. انبیاء کی توہین، انبیاء کا قتل، زمین میں فساد، اللہ کی توحید سے برگشتگی، بچڑوں کی عبادت، سود اور رشوت، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ وجعلنا قلوبهم قاسیۃ، دل کو سخت کر دیا. جب دل سخت تو ایمان کیسے قبول کرے گا؟ کیونکہ ایمان کی جگہ دل ہے. دل پاک ہوگا، زمین پاک ہوگی تو پیداوار بھی پاک ہوگی. زمین گندی ہے تو پیداوار صحیح کیسے ہوگی؟ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا فقلیلا ما یؤمنون، سب سے کم ایمان لانے والے ہیں. اس کی 2 تفسیر ہے. ایک تو یہ کہ ایمان ان کا کم ہوتا ہے، کفر کا کام زیادہ کرتے ہیں، ایمان کا جو معیار ہے ان کے پاس بہت گھٹیا ہے، لیکن کفر میں بہت ڈوبے ہوئے ہیں قیامت تک سارے یہود. اور دوسری تفسیر کہ سب سے کم ایمان لانے والے دنیا میں اگر کوئی ہے تو یہود ہوں گے. اس لیے بخاری وغیرہ کی جو مشہور حدیث ہے لو آمن بی عشرۃ من اليہود
لآمن بی الیہود، اگر 10 یہودی ایمان لے آتے، اگر 10 یہودی ایمان لے آتے تو سارے یہودی ایمان لے آتے. اگر 10 یہود ایمان لے آئے تو سارے یہودی ایمان لے آئے، یا 10 یہودی ایمان لے آتے تو میرے زمانے میں سارے یہودی ایمان لے آتے. تو اس سے مراد رؤساء یہود ہے، علماء یہود ہے، احبار یہود ہے، ورنہ یہود تو بہت سے ایمان لائے. یعنی یہود کے بڑے 10 علماء جو حق کو جانتے ہیں، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور اللہ نے ان کے اوپر جو کتاب نازل کی اس کی روشنی میں حق مکمل جانتے تھے، لیکن انہوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا. اس لیے اللہ نے صحابہ کو ایمان کے لیے منتخب کیا، کیونکہ ان کے دل کی زمین پاک تھی. ان اللہ نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلوا مزراء نبی یقاتلون علی دینہ. ابن عبد البر کی کتاب جامع البیان العلم حسن احمد. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پاک صاف تھا پوری مخلوق میں، یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے تمام مخلوق کے دلوں میں جھانکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دل سب سے پاک اور صاف تھا. اللہ نے خود فرمایا فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم. جن صحابہ نے بیعت کے نیچے، درخت کے نیچے بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے، تو اللہ نے کہا کہ وہ جو ہاتھوں سے بیعت لے رہے تھے تو اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں کی سچائی کو دیکھ لیا، اللہ نے جان لیا، تو اللہ نے سکون نازل کیا، اطمینان نازل کیا، دشمنوں کا خوف ختم کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے صحابہ کو چنا اس لیے کہ ان کے اندر ایمان کی قوت تھی، یعنی ایمان قبول کرنے کی طاقت تھی، ایمان کا درخت اگ سکتا تھا، سب سے زیادہ حق کے قریب تھے، حق کو سننے والے تھے. اس لیے اللہ نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان کی محبت اللہ نے تمہارے اندر پیدا کر دی. ایک وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اسی ایمان کی محبت ہی نہیں ڈالی، بلکہ جس طرح کپڑے کی خوبصورتی ہے، دنیا کی سب سے خوبصورت ترین گاڑی دیکھو، خوبصورت سے خوبصورت بلڈنگ دیکھو، یہ مکان کی خوبصورتی ہے، کپڑے کی خوبصورتی ہے، یہ گاڑی کی خوبصورتی ہے، لیکن سب سے بڑی خوبصورتی ایمان کی خوبصورتی ہے. دل بھی خوبصورت ہوتا ہے، کپڑے پر تو داغ لگ جائے گا، خراب ہو جائے گا، لیکن دل کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا. دین کو جس طرح اللہ نے وَزَيَّنَ إِنَّا زَيَّنَّا بِزِينَةِ الْكَمَاكِبِ، اللہ نے ستاروں کے ذریعے آسمان کو خوبصورتی سے نوازا، آسمان کو خوبصورت بنا دیا ستاروں کے ذریعے، اور اللہ نے صحابہ کو خوبصورت بنایا ایمان کے ذریعے. ایمان کے ذریعے صحابہ کے دلوں کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا. اللہ اکبر. اسی ایمان کے ذریعے وَلَكِنْ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر کی نفرت پیدا کر دی، والفسوق، گناہ کبیرہ کی نفرت پیدا کر دی، والعصیان، عام گناہوں کی نفرت پیدا کر دی. تو معلوم ہے ایمان جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ رب العالمین اسی کو عطا کرتا ہے جس کے اندر قبولیت حق کی صلاحیت ہوتی ہے، اور جو ایمان کے لیے کوشش کرتا ہے، جو ایمان کے تقاضے پر عمل کرتا ہے. جو سننا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں سناتا. اس لیے صحابہ کرام کا منہج کیا تھا؟ جس طرح ہم دنیا کے علوم کا حاصل کرتے ہیں اور بعض لوگ دینی علوم کو حاصل کرتے ہیں، صحابہ کرام نے سب سے پہلے ایمان کا علم حاصل کیا. ایسا نہیں کہ صحابہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور سیدھے قرآن پڑھنے لگے، ایسا نہیں ہے، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے. بلکہ اس سلسلے میں صحیح ترین روایت ابن ماجہ وغیرہ کی، حضرت جندب بن عبداللہ کہتے ہیں البجلی کہ کننا فتیان حزابرہ المراہقین قریب البلوغ، یعنی لم یبلغ الحلم ما بلغنا الحلم، یعنی ابھی ہم بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی کم سن تھے، ابھی نوخیز تھے، بلوغت کی دہلیز پر پہنچ رہے تھے، ابھی ہماری مونچھیں بھی نہیں نکلی تھی، داڑھیاں بھی نہیں نکلی تھی، لیکن ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا. فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، اور ایمان بڑھے گا کیسے، ایمان گھٹے گا کیسے، ایمان کے اصول کیا ہے، ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے گی، اور ایمان کی حفاظت کریں گے تو اس کا پھل کیا ملے گا، اور ایمان کو ضائع کر دیں گے تو اس کا نقصان کیا ملے گا. صحابہ نے قرآن سے پہلے ایمان سیکھا ہے. اللہ پر ایمان، اسی میں یہ بھی ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان،
آخرت پر ایمان، تقدیر کی اچھائی برائی پہ ایمان، باضابطہ سیکھا انہوں نے. اس کے بعد قرآن سیکھا تو کہا کہ فَاسْتَدْنَا ایمانًا، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا. اللہ اکبر. اس کے باوجود صحابہ کرام اپنی مجلسوں کو سجاتے تھے اور اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ ایمان کی مٹھاس نہیں مل رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ ہماری مسجد میں جانے میں طبیعت نہیں لگ رہی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے وہ یہ جنت و جہنم دیکھ رہے ہیں. آخر وہ ایمان ہی تو تھا کہ صحابی کہتے ہیں وحد کے دامن سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. حدیث بالکل صحیح ہے. وہ ایمان تھا نا بھائی. وحد کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. آخر وہ ایمان ہی تو تھا. ایمان کی قوت تو تھی. ان کی ایمان کی قوت ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آواز بھی سنا دی. جہنم کی آواز بھی. مسلم شریف میں حدیث ہے. ابو ہریرہ کنا سمعنا وجبہ، ایک دھماکہ ہوا، ایک دھماکہ، بہت بڑا دھماکہ ہوا. آپ نے فرمایا هل تعلمون ما هذه الوجہ، یہ دھماکہ جو ہوا ہے تمہیں معلوم ہے کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں معلوم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا هذا حجر ارسله الله قبل 70 خریفا الان حين انتهى الى قعرها. اللہ اکبر. یہ وہ چٹان تھا جسے اللہ نے 70 سال پہلے گرایا جہنم کے اندر. وہ بڑی چٹان جہنم کی کھائی، اور وہ چٹان کتنا بڑا رہا ہوگا، شاید وہ پوری دنیا کے برابر رہا ہو. اللہ تو زیادہ جانتا ہے. اللہ نے اس بڑے چٹان کو گرایا 70 سال پہلے، اور اس چٹان جب اپنی کھائی میں پہنچا، اپنی گہرائی میں پہنچا، تو گرنے کی جو آواز ہوئی اس دھماکے کو صحابہ نے سنا. یہ ایمان تھا. ہم کیوں نہیں سنتے؟ تو اس لیے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم اللہ غفور رحیم. اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر دیکھے گا، خیر سے مراد ایمان ہے، ایمان کی سچائی دیکھے گا، ایمان کی قوت دیکھے گا، استقامت دیکھے گا، تو جو چیزیں فوت ہو گئی، مال کا نقصان، دولت کا نقصان، کاروبار کا نقصان، لگاتار زمین پہ زمینیں بیچتے جا رہے ہیں، بیمار پہ بیمار پڑتے جا رہے ہیں، ہے نا، کوئی بھی نقصان، جو نعمتیں تم سے چھوٹ گئیں، جن نعمتوں سے اللہ نے محروم کر دیا، جس طرح ایوب علیہ السلام کو اللہ نے 18 سال آزمایا، سب کچھ چھین لیا نا، لیکن دیا کہ نہیں دیا؟ اس سے زیادہ دیا. اور اللہ نے تعریف کی، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو بہت صابر پایا، دین پر استقامت پانے والا پایا. نعم العبد، بہت اچھا بندہ تھا. انہ اواب، وہ رجوع ہونے والا ہے، اچھا صبر کرنے والا پایا، بہت اچھا بندہ ہے اور اللہ کی طرف بہت رجوع ہونے والا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ نے کہا اگر اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کی سچائی دیکھے گا تو جو نعمتیں تم سے چھن گئی ہیں اس سے بہتر نعمت عطا فرمائے گا دنیا میں، آخرت سے پہلے دنیا میں. اور یؤتکم خیر مؤخذ ویغفر لکم، دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا، یعنی دنیا میں تمہارے عیب کو چھپا دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تمہارے عیب کو چھپائے گا اور مغفرت کر کے جنت میں داخل کر دے گا. اور اس کے بعد اللہ نے کہا ان یعلم اللہ فی قلوبکم یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم، اللہ بہت بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو معلوم یہ ہو کہ صحابہ ہی معیار ہیں. کسی ایک صحابی پر تان کرنا تمام صحابہ پر تان کرنے کے برابر ہے. اس لیے صحابہ معیار حق ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ صحابہ کی طرح ایمان لائے تو انہیں ہدایت ملے گی. اور صحابہ کی طرح انہوں نے دین نہیں سیکھا. قرآن سیکھنے سے پہلے ہم ایمان کیوں نہیں سکھاتے؟ مدرسوں میں جب اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ پروگرامز ہو رہے ہیں، مسابقات ہو رہے ہیں، کمپٹیشن ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے. جو حدیث ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے 6 چیزوں کا مجھے خوف ہے. وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، ان میں سے ایک نوخیز بچے ہوں گے، قرآن کی آواز بڑی اچھی ہوگی، بڑے بڑے علماء موجود ہوں گے، حفاظ موجود ہوں گے، لیکن چونکہ آواز اچھی ہے، آواز میں جو ہے میوزک کی سی آواز نکلتی ہے، تو اس کو امامت کے لیے بڑھائیں گے، اور علماء اور حفاظ جو ان سے باصلاحیت ہوں گے ان کو نہیں بڑھائیں گے. تو کہنا اصل یہ ہے کہ ایمان پر بھی محنت ہونا چاہیے. طالبہ کو ایمان سکھلاؤ، ایمان کے ارکان سکھلاؤ، ایمان کی تعریف بتاؤ کہ ایمان تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان کا نام ہے. دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور عمل کے ذریعے اس پر قائم رہنا. اس لیے عمل ایمان کا حصہ ہے. اللہ نے نماز کو بھی ایمان کہا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی ایمان سے مراد نماز، کیونکہ مسلمانوں نے 17 یا 16 مہینے تک بیت المقدس کی رخ کر کے نماز پڑھی تھی، تو ان کو خوف ہوا کہ اب تو بیت اللہ قبلہ ہو گیا، یہ پچھلی نمازیں ہماری ضائع ہو جائیں گی، یا جو لوگ چلے گئے اس سے پہلے دنیا سے ان کے اعمال ضائع ہو گئے.
تو اللہ نے کہا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی ایمان سے مراد نماز ہے. اس سے بھی علماء نے استنباط کیا ہے کہ جس کے اندر نماز ہے اس میں ایمان نہیں، جس میں ایمان نہیں، جس میں نماز نہیں اس میں ایمان نہیں. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وهم علی صلاتهم حافظون، 92 نمبر کی آیت ہے سورۃ الانعام کی. جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ایک موضوع باقی ہے پچھلا جو ہمیں انشاءاللہ آئندہ مکمل کرنا ہے. پچھلے درس کا حصہ ہے جو یہ درس ہونا تھا، لیکن کسی وجہ سے میں نے اس بحث کو چھیڑا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس کا ایمان آخرت پر نہیں ہوگا وہ نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا، اور جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا اس کا ایمان بالآخرت قبول نہیں ہے. اس لیے ایمان کو بڑھایا کیسے جائے؟ علم حاصل کیجئے، ایمان کا علم حاصل کیجئے، علماء سے علم حاصل کیجئے، جسے صحابہ نے سیکھا بھی اور سمجھا بھی اور عمل بھی کیا. صحابہ نے کیسے سیکھا؟ فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، قرآن کا پڑھنا بھی سیکھا اور علم بھی سیکھا، ایمان بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا. یعنی پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے. یہی ایمان کا طریقہ. پڑھتے رہیے، اس پر کوشش کیجیے عمل کرنے کی. آخر وہ ایمانی تو تھا کہ عبداللہ بن عمر نے سورہ بقرہ 8 سال میں یاد کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایمان کے تقاضے پر عمل کرتے تھے، سمجھتے تھے، تب آگے بڑھتے تھے. کچھ تو کرو بھائی، کم سے کم 500 آیتیں احکام کی ہیں تو 100 آیتوں کی تفسیر تو سیکھ لیں، اس پر عمل تو کریں. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا کہ صحابہ نے ایمان کو سیکھا، اور اسی ایمان کو سکھانے کے لیے جبریل نازل ہوئے. مشہور حدیث ہے، وہ لمبی حدیث جو جبریل انسانی شکل میں آئے، شدید السواد الشعر بیاض الثياب شدید السواد الشعر لا يعرف المحد. حدیث معلوم اب، یعنی بالکل سفید کپڑے تھے اور سر کے بال بالکل سیاہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملایا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنے پر رکھا اور کہا محمد مجھے اسلام سکھاؤ، ایمان سکھاؤ، احسان سکھاؤ. ہے نا مشہور حدیث؟ تو کہا محمد ایمان بتاؤ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے جانتے تھے، جبریل کو بھی معلوم تھا جواب، لیکن صحابہ کو سکھلانے کے لیے سوال جواب کے انداز میں کہ ایمان بتائیے. تو آپ نے کیا بتایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، تم وفی روایت وبلقائہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی ملاقات پر ایمان لاؤ. فی روایہ بخاری کی، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اور تقریر کی اچھائی برائی بھی ایمان لاؤ. ایک سوال ہے، اللہ پر ایمان کیسے لائیں گے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے؟ تقدیر کے کتنے مراتب ہیں؟ تقدیر پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزوں کا جاننا ضروری. مثال اس کو سیکھنا پڑے گا. تو صحابہ کرام سیکھتے تھے ایمان کو. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا بھی بتائی تھی، اور وہ دعا مشہور ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. معروف ہے نا دعا؟ تو اکثر کو یاد ہے نا. اچھا، یہ دعا جو ہے آپ نے احد کے میدان میں بھی کی ہے. پڑھیے ابن کثیر. دشمن پوری تیاری کے ساتھ ہے اور اللہ نے فتح و نصرت کا وعدہ فرما دیا. اور میں نے جو مطالعہ کیا ناقص کہ جتنی دعائیں آپ نے بدر میں کی اس سے زیادہ فتح کی دعا آپ نے احد میں کی. لیکن صحابہ سے تھوڑی چوک ہو گئی، اس لیے بعد میں صحابہ کو نقصان اٹھانا پڑا. اور بعض صحابہ کی چوک سے، ان کی اجتہادی غلطی کہہ لیجیے، اجتہادی غلطی سے 70 صحابہ شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہو گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ گر پڑے بے ہوش ہو کر. شیطان نے آواز لگا دی محمد مر چکے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العالمین نے اسی موقع پر کہا تھا احد کے میدان کے تعلق سے جو صحابہ کو زخم لگے تھے، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ تو اللہ حق بات لوگوں کے لیے بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے مقام کو اللہ بڑھائے گا ایمان کے ذریعے، اور جہاں نافرمانی ہوگی اللہ ذلیل کرے گا. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. اللہ اس کے رسول کی جان بوجھ کے مخالفت کرنے والے سب سے ذلیل لوگوں میں ہوں گے. وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری. جو میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس پر ذلت و خواری مسلط کر دی جائے گی. عزت اطاعت الہی، عبادت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام کی اقتداء پر ہے. اللہ اکبر. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان کی دعا کی تھی احد کے میدان میں،
اور مدد بھی آئی, فرشتے بھی نازل ہوئے, لیکن بعض صحابہ کی چوک سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے اندر تحیات اور درود کے بعد ایک لمبی دعا پڑھتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب سونے اور چاندی کی طرف اور دینار و درہم کی طرف اور دنیا کی طرف لوگ دوڑ رہے ہوں, ایک زمانہ آئے گا کہ جس طرح گاڑی دوڑتی ہے نا اس سے بھی زیادہ تیز رفتار, ایک مثال دے رہا ہوں, دنیا کی طرف دوڑیں گے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون, یہ دنیا کی زیب و زینت کو جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں. تو آپ نے ایسے موقع پر یہ دعا کا حکم دیا پڑھنے کا, حدیث ترمذی کی اور حدیث سند ثابت ہے, اس کا آخری ٹکڑا, اور آپ خود اس کو تشہد میں پڑھتے تھے. ایک منٹ, عفواً آپ تشہد میں پڑھتے تھے اللہم زینا بزینت الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین. اے اللہ ایمان کے ذریعے ہمیں خوبصورتی عطا فرما, ایمان کی خوبصورتی عطا فرما. اللہ اکبر. مال کی خوبصورتی نہیں, دولت کی نہیں, وہ ایک ضرورت ہے, اللہ وہ بھی عطا فرمائے ہمیں اور آپ کو, لیکن اصل خوبصورتی کیا ہے؟ ایمان کی خوبصورتی. اللہ ایمان کے ذریعے ہمارے دلوں کو خوبصورت بنا دے. وجعلنا ہداۃ مہتدین, اور ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے, اور دنیا والوں کے لیے ہدایت کے ذریعہ بنا دے کہ ہم ایمان کی خوشبو بکھیرتے رہیں. تو جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ وہ امن پیدا کرے گا, اتنی ہی زیادہ دوسروں کی جانوں اور مالوں پر حملہ نہیں کرے گا, دوسروں کے اوپر غلط نیت نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تھا, المؤمنون من امنہ الناس علی دمائهم واموالهم, فضالہ بن عبید کی حدیث ہے بھائی حجۃ الوداع میں. مومن وہ ہے کہ جس سے دنیا کے لوگ محفوظ ہو جائیں اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں, یعنی دنیا کے جن کے شر اور فتنے سے لوگوں کی جان محفوظ ہو, عزت و آبرو محفوظ ہو اور مال محفوظ ہو, وہی مومن ہے. یہ تعریف آپ نے حجۃ الوداع میں فرمائی ہے, جو آپ کا آخری منشور حجۃ الوداع میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا. تو اس لیے ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, اس سے متعلق گفتگو مشکل ہے, لیکن ایمان کے اثرات سے متعلق چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے, بلکہ قرآن کی نے بھی کہا, اور یہی سفیان ثوری نے کہا ما انعم اللہ علی عبد نعمتا افضل من نعمت لا الہ الا اللہ. سب سے بڑا انعام جو بندوں پر اللہ نے کیا وہ لا الہ الا اللہ کا ایمان ہے. اور الایمان بضع و 70 شعبہ, ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. ایمان کی سب سے بڑی شاخ اور بڑی شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور افضلھا قول لا الہ وادنھا, اور ایمان کی سب سے ادنا شاخ کیا ہے؟ راستے سے گندی چیز کو دور کر دینا, گندگی راستے پہ نہ لگے, روڈوں سڑکوں کو صاف کریں, کانٹوں کو ہٹائیں. آج تو راستے ہی ہم گندے کرتے ہیں, گھر کی گندگی باہر لا کے دے دیتے ہیں, تو باہر کی گندگی تو گھر میں جائے گی. انٹرنیٹ کی گندگی, موبائل کی گندگی, فیس بک کی گندگی, یہود و نصارہ کی گندگی گھروں میں داخل ہو رہی ہے, کیونکہ ہم گھر کی گندگی باہر لا رہے ہیں. اس لیے ایمان کی شاخ ہے کہ ہم راستے سے تکلیف کو دور کریں, نہ کہ راستے چلنے والے کو تکلیف دیں. آپ نے مشرکین پر لعنت نہیں کی, اور جہاں کی اللہ نے منع کیا, لیکن جو ایمان لاتا ہو اور راستے میں لوگوں کو تکلیف دیتا ہو, آپ گاڑی کی آواز اتنی تیز کر دیں یا چلنے میں لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں, لوگوں کو تکلیف دیں, تو یہ حدیث میں آپ نے فرمایا من آذى المسلمین فی طرقهم فقد وجب علیہ لعنتهم, جو لوگوں کو تکلیف دے راستے میں اس پر لعنت واجب ہو گئی. یہ ایمان کے خلاف ہے. آپ گاڑی کی آواز اتنا تیز کر دیں, لوگوں میں ڈر پیدا کریں. بعض لوگ بائک چلاتے ہیں اور اتنی تیز آواز نکالتے ہیں کہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے, لعنت واجب ہو گئی اس کے اوپر. اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, انسانوں کی لعنت ہے. اللہ اکبر. یہ ایمان کے خلاف ہے. سب سے بڑی نعمت دنیا اور آخرت کی یہ ایمان ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بعض مقامات پر ایمان اور علم کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے, لیکن ہم ان تمام چیزوں سے قطع نظر یہ بتانا چاہتے ہیں مثال کے ساتھ کہ ایمان کی مثال ایک درخت کی ہے, جیسا اللہ نے کہا کشجرۃ طیبہ, ایک درخت ہے, لیکن وہ درخت اگتا کہاں ہے؟ اس کے اگنے کی جگہ, وہ درخت کی گروئنگ کہاں ہوتی ہے, ایک اس کی جگہ کیا ہے نمبر 1, اور وہ درخت کو کس چیز کا پانی چاہیے, فرٹیلائزر کس چیز کا چاہیے, یعنی وہ درخت اگے گا کیسے, اس کو مضبوط کرنے والی چیزیں کیا ہے, اور اس درخت کی جڑ کیا ہے,
اس درخت کی جڑیں، اس درخت کی جڑ ہے، اس کا کیا نام ہے، اور اس درخت کی شاخیں ہیں، اس شاخوں سے کیا مراد ہے، اور وہ درخت ہمیشہ پھل لاتا ہے، جس طرح حضرت انس کا پھل سال میں 2 بار پھلتا تھا. اللہ کے نبی نے دعا کی تھی سارے صحابہ کا باغ 1 بار پھلتا تھا اور انس بن مالک کا باغ 2 مرتبہ پھل، کیوں نبی نے دعا فرمائی تھی. تو ایمان کا جو پھل ہے وہ ہمیشہ نکلتا رہتا ہے. تو اس کو یہ سمجھ لیجیے کہ ایمان کا درخت جو اگتا ہے، اس کی گروئنگ ہوتی ہے، اس کی جگہ دل ہے. جس دل جتنا صاف ہوگا اتنی ایمان کی شاخیں بھی نکلیں گی اور پھل بھی نکلے گا اور ایمان کی مٹھاس بھی ملے گی. جیسے حدیث ہے ثلاث من کن فی وجد بہن حلاوۃ الایمان، کھانے کا ایک ٹیسٹ، پانی کا ٹیسٹ، ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہے. ایمان کی ایک لذت ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہے. ایمان کی مٹھاس کے سامنے دنیا کی کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. آخر اس لیے تو حضرت بلال کو ایمان کی لذت تھی. سینے پہ بھاری پتھر رکھا جا رہا ہے، گردن میں رسی ڈال کے گھسیٹا جا رہا ہے، پھر بھی احد احد کر رہے ہیں. وہ ایمان کی لذت تھی. حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، وہ ایمان کی لذت تھی. تکلیف کا احساس ہی اللہ ختم کر دیتا ہے. حضرت یاسر کو شہید کیا گیا، وہ ایمان کی لذت تھی. خبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی دی گئی، تکلیف کا احساس اللہ نے ختم کر دیا، وہ ایمان کی لذت تھی. حضرت خباب کو آگ کے انگارے پر بار بار لٹایا جاتا تھا کیونکہ لوہار تھے اور ان کے جو آقا تھے وہ بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے. ام انمار. تو یہ ایمان کی لذت تھی. لہذا ایمان کے اگنے کی جگہ دل ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ ایمان کی جو جڑ ہے، وہ ایمان کی جڑ کیسے مضبوط ہوگی؟ آپ اللہ پر کیسے ایمان لاؤ گے، فرشتوں پر کیسے ایمان لاؤ گے، رسولوں پر کیسے ایمان لاؤ گے، کتاب پر کیسے ایمان لاؤ گے، آخرت پر، تقدیر پر. تو جب تک ان 6 چیزوں کا علم نہیں سیکھیں گے، دنیا کی ساری کتاب پڑھ لیں، 1000 بار قرآن پڑھ لیں، سن لیں، فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے آج شیطان کا حملہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، جنات کا حملہ زیادہ ہو رہا ہے، گھروں میں جن اور سحر کے بہت سارے اثرات ہیں، لوگوں کے کاروبار خراب ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ قرآن بار بار پڑھنے کے فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اس لیے کہ سوراخ ہے نا، اندر پانی ڈالا جا رہا ہے اور پانی کہاں جا رہا ہے؟ اندر چلا جا رہا ہے. ایمان کو مضبوط کرو، یقین پل پیدا کرو. آخر ایمان مضبوط تھا تو احد کے دامن سے جنت کی خوشبو ملی کہ نہیں ملی؟ صحابہ کہتے تھے ایسا لگتا تھا کہ ہم جنت و جہنم کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ کیا تھا؟ تو ایمان. اور اسی طرح سے ایمان کی جو شاخیں کیا ہیں، اگر ایمان صحیح ہوگا تو شاخیں اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا. اور ایمان کا پھل کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی ایمان پہ رکھی گئی ہے. دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی. اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اس آیت میں اللہ نے فرمایا، سورۃ النحل کی آیت نمبر 97، آپ پھر سے مطالعہ کیجئے جا کر. ایمان صحیح ہے تو عمل بھی صحیح ہوگا. قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم. ایمان صحیح ہے، کلمہ توحید پڑھو گے. یہ آیت کی تفسیر میں اس سے پہلے بتایا ہوں. قول سدید سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یعنی ایمان آپ کا صحیح ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھو گے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ آپ کے سارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. اعمال کی اصلاح سے مراد دل کو بھی صحیح کر دے گا، عمل کو بھی صحیح کر دے گا. اور سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا ایمان اور عمل درست ہے، کفر عنہم سیئات ما صنعوا لهم. ایمان اگر صحیح کر لیا اور عمل ہمارا درست ہو گیا، اللہ گناہوں کو دور کر دے گا. واصلح بالہم، پوری امت کی حالت کو صحیح کر دے گا. اصلح بالہم، اصلح بالہم، اللہ تمام حالات کو صحیح کر دے گا. اللہ ہمارے ایمان کو صحیح فرما، ہمیں ایمان سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ نے فرمایا جو ایمان اور نیک عمل کی زندگی گزارے، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ نے فرمایا ہم ضرور بھی ضرور اچھی زندگی عطا فرمائیں گے اور قیامت کے دن ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے. گناہوں کو تو معاف کر دیں گے، لیکن جو سب سے اچھے اعمال ہیں اس کا بدلہ ملے گا. اور دنیا میں اچھی زندگی دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے. کئی جگہ پر آیت ہے للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ. اچھے اعمال کرنے والے جو ایمان صحیح رکھتے ہیں اور عمل صحیح ہے، دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے. صحابہ کو دیکھ لیجئے نا، تابعین کو دیکھ لیجئے، محدثین کو دیکھ لیجئے، ائمہ کرام کو دیکھ لیجئے. ان کے پیٹھ پر کوئی حکومت کی طاقت تھوڑی نہیں تھی. آج ان کی تاریخ کیوں ہم یاد کرتے ہیں، کیوں ان کے قصے پڑھتے ہیں، کیوں ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں؟ کہ انہوں نے لوہا پہ زیادہ محنت نہیں کی، سائنس اور ٹیکنالوجی پہ محنت نہیں کی، وہ تو ایک ضرورت ہے. انہیں ایمان پہ محنت کی، دل کے اوپر محنت کی. تو اس لیے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی ایمان سے. فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. اور اچھی زندگی سے کیا مراد ہے؟ مختلف تفسیریں ہیں. ابن عباس نے کہا اچھی زندگی سے مراد یہ ہے کہ اللہ سکون قلب عطا فرمائے گا، سکون اور اطمینان کی زندگی عطا فرمائے گا. نمبر 1. نمبر 2، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. دشمن بھی آپ سے محبت کرے گا،
آج دشمن ہے، کل اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا۔ پاسما مل گئے کعبے کو شرم خانے سے، جن تاتاریوں نے 50 لاکھ مسلمانوں کا خون کیا۔ دریا دجلہ کا پانی 3 مہینے تک سرخ رہا، عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پوری دنیا سے ایسا لگا کہ اسلام کا چراغ گل ہو جائے گا۔ لیکن وہی جو کعبہ، وہی جو دنیا کو سے ایمان کو مٹانے کے لیے آئے تھے، وہی پاسما مل گئے کعبے کے، وہی اسلام کے داعی بن گئے، محافظ بن گئے۔ کیوں؟ ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، فاسق اور فاجر آدمی کے ذریعے بھی اللہ اس دین کی دوسرا تو تائید کرے گا۔ اور اچھی زندگی سے مراد قناعت، اور اچھی زندگی سے مراد پاک اور حلال روزی۔ یہ میں نہیں کر رہا ہوں۔ آج روزی ہمارے لیے مشکل کیوں ہے؟ کاروبار خراب کیوں ہے؟ حرام کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ 1 کروڑ روپیہ آپ کو لون ملے گا اور مہینے میں 5,000 کٹے گا، یہ بھی تو شیطانی فتنہ ہی ہے نا۔ حلال روزی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ پریشانیاں کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ نے تو کام ضرور اچھی زندگی دیں گے بھائی، کیوں نہیں اچھی زندگی مل رہی ہے؟ کاروبار کیوں نہیں درست ہو رہے ہیں؟ ایمان میں محنت نہیں کی ہم نے۔ ارے بہت ساری مخلوق جو زمین کے نیچے ہے، اللہ ان کو روزی کیسے پہنچا رہا ہے؟ پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا؟ تو اللہ ہمیں روزی نہیں دے گا، جبکہ اللہ نے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے ساتھ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق، عبادت کے ساتھ روزی کا ذکر فرمایا، نماز کے ساتھ روزی کا ذکر فرمایا نا بھائی، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك الى اخره۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا في الاخره، جو ایمان کی زندگی گزارے گا، ایمان کی محنت کرے گا، ایمان کی کھیتی کو سرسبز و شاداب کرے گا اور ایمان کے تقاضے پر عمل کرے گا، شرک کی برائی سے بچو، تعویذوں گنڈے سے بچو۔ ابھی ہمارے ایک بھائی کے ہاتھ میں کڑا ہے، میرے بھائی یہ بھی توحید کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں کڑا دیکھا تو کہا اس کو نکال دو، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ورنہ اگر تم نہیں نکالو گے تو اللہ تمہاری بیماری کو اور بڑھاتا چلا جائے گا۔ درست نہیں ہے مردوں کے لیے، تو اس لیے ایمان کے تقاضے پر عمل کریں گے۔ اللہ نے کہا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور اللہ نے ایمان کی بنیاد پر کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک مفلحون۔ اگر ابن عباس کی تفسیر کا مطالعہ کر لیں اولئک علی ھدی من، تو آپ سمجھیں، آپ دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے، علی نور من ربہم واستقامۃ ما جاءہم مفلحون ادرکوا ما طلبوا ونجوا من کل ما ہربوا۔ کیا مطلب؟ اگر ایمان پہ محنت کر لو، ایمان کے تقاضے پر عمل کرو۔ ابن قیم نے بھی اس کا تفصیلی بیان دیا، اور ماشاءاللہ مدارج السالکین میں جس میدان میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے، علم کے میدان میں جاؤ گے، ٹیکنالوجی کے میدان میں جاؤ گے، سائنس کے میدان میں جاؤ گے، سیاست کے میدان میں جاؤ گے، اللہ وہاں بھی اعلیٰ ہدا، غور کریجیے، اعلیٰ اوپر رکھے گا، بلندی پہ رکھے گا۔ آخر انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں ایک موحد نے کہا کہ ہر مسلک کے لیے یا ہر دھرم کے لیے ان کے دھرم کے مطابق پوجا کرنے کی اجازت ہے۔ میں بھی مسلمان ہوں، نماز کا وقت ہو جائے مجھے بھی مسجد چاہیے۔ اس کی توحید کی آواز تھی، ایمان کی آواز تھی، پوری پارلیمنٹ اس کی آواز سے گونج اٹھی اور اس کے لیے ایک مسجد بنائی گئی ایک آدمی کے کہنے پر پارلیمنٹ میں۔ اور آپ نے 2004 کی رپورٹ سنی ہوگی، یہی حیدرآباد کے بعض علماء جو انگلینڈ میں رہتے ہیں کہ 400 گرجا گھر، جب انہوں نے ایمان پہ محنت کی، 400 گرجا گھر لوگوں نے بیچ دیا مسلمانوں سے، اور وہاں پر مسجدیں بنائی گئی اور مسجدیں آباد کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے دعوت توحید کے فریضے کو انجام دیا، ایمان کو پھیلایا، دین کو پھیلایا، امن و شانتی کی دعوت دی، تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ ولا تہنوا ولا تحزنوا، غمگین مت ہو، مایوس مت ہو۔ کیا مطلب؟ پست ہمت مت ہو، ایک جو نقصان ہو گیا اس پر افسوس مت کرو، فکر مت کرو، وانتم الاعلون، سوپر رہو گے۔ اعلون کا معنی سپرلیٹو ڈگری ہے، تم سوپر رہو گے، اوپر رہو گے اگر تم مومن ہو، ایمان کی محنت کریں گے تو ساری بھلائی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، جس میدان میں جائیے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ جو ترقی دیکھ رہے ہیں، یہ سائنس کی ترقی ہے، ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، جغرافیہ کی ترقی، سب کے پیچھے مسلمانوں کی محنت ہے، مسلمانوں کی جہود ہے، مسلمانوں کی خدمتیں ہیں۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اور مفلحون کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ آخرت کی کامیابی تو ہے ہی کہ جہنم سے آپ بچا لیے جائیں گے، جنت میں داخل کیے جائیں گے، لیکن جس میدان میں جائیں گے اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، ایمان پہ محنت کی، ھدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ قرآن ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اگر ایمان پہ محنت کریں گے، اللہ نے کہا خیر البریہ، روئے زمین کی سب سے افضل مخلوق ہے،
ایمان پہ محنت کریں گے اللہ کی رضا دنیا ہی میں حاصل ہو جائے گی، وہ تو جنتیوں کو بعد میں ملے گی۔ جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی، میں اپنی رضامندی تم پر اتار رہا ہوں، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ لیکن صحابہ کو دنیا ہی میں اللہ کی رضامندی مل گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خیر البریہ تھے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انہوں نے ایمان کے تقاضے پر عمل کیا اور اللہ نے اس پر وعدہ کیا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، کیوں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نمازوں کو صحیح طور پہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، ایمان کی شاخیں ہیں، یہ ایمان کے تقاضے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمهم اللہ، ان قریب اللہ ان پر رحم کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیوں نہیں اللہ رحم کر رہا ہے؟ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں، وہ شام کی سرزمین جو انبیاء کی سرزمین ہے، جہاں پر ایمان والے سب سے اچھے ہوں گے اور ایک جماعت حق پر قائم رہے گی قیامت تک۔ ہم فی بیت المقدس وقتنا فی بیت المقدس، بیت المقدس اور اس کے ارد گرد ہوں گے، اور بخاری میں وہ روایت موجود ہے ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، اہل الشام۔ آج وہ شام کی سرزمین مسلمانوں کا خون ہو رہا ہے اور اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے وہ محنتیں کر رہے ہیں، ان پر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے، ہم نے اور آپ نے ایمان پر محنت نہیں کی، اللہ نے کہا قریب ان پر رحم کرے گا اور جنت کا وعدہ کیا ہے، اور سب سے بڑی نعمت ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے۔ انشاءاللہ اگلے خطبے میں بقیہ موضوع کی وضاحت کی جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ الغفور الرحیم۔